بھائی واہ کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم ہے ان کا کرم ہے بہت اچھا حضرت مچل کے بولے سبحان اللہ تو ضرورت ضرور اسی چیز کی ہے جی کہ جو غوث اعظم کی سیرت ہے اس میں اصل چیز ہے عمل کرنا جی بے شک یہاں یہ بات بھی میں یہ ذکر کر دوں بزرگان دین کی یاد کو منانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کی بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنا جب یہ کرامت سنائی جاتی ہے کہ بھائی غوث اعظم نے 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو سنی جھوم کر کہتا ہے یار غوث اعظم نے تو کمال کر دیا غوث اعظم نے تو کمال کر دیا 40 سال تو باقی کمال تو ہے 40 سال کا عرصہ بہت ہو گیا بہت بڑا ہے کمال تو ہے تو میرے بھائی غوث اعظم نے تو کمال کیا ہے لیکن ہم بھی غوث اعظم کے ماننے والے ہیں غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہیں کر سکتے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں عشاء کے وضو سے عشاء ادا کر لیا کریں اور فجر کے وضو سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد فجر کے وضو سے فجر ادا کر لیا گیا ظہر کے وضو سے ظہر جی بہت اچھا مطلب یہ سمجھ لیجیے کوارٹر اٹھا لے گیا اور پھر ٹھنڈ میں بھی بس اتنی آتی ہے بس یہ دکھنی چاہیے یہ دکھا رہا ہے کہ بڑا پہلوان ہوں میں یہ کہتا ہوں اگر تجھے پہلوانی ہے تو 1 کوئنٹل وزن اٹھا کر جم میں مت دکھا صبح فجر کے وقت میں صرف 2.5 کلو کا لحاظ اٹھا کر کے بیٹھ دے اور فجر کی نماز میں شامل ہو جا اس سے بڑا کوئی پہلوان نہیں ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لحاظ تو اس سے نہیں اٹھ رہا بھائی کا پہلوان ہے یار اصل چیز تو یہ ہے کھانا بھی عبادت ہے سمجھ رہے ہیں کب حدیث شریف حضرت نے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے جی 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 بندہ اس نیت سے کھائے کہ بھائی میں جو کھا رہا ہوں اس کھانے کے ذریعے مجھے جو انرجی حاصل ہوگی جو مجھے طاقت و قوت ملے گی جتنی میرے جسم کے اندر طاقت و قوت زیادہ ہوگی میں اتنی ہی اللہ رب العزت واہ 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 بہت اچھا پیغام بہت اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے صرف اس لیے کھایا جائے کہ ڈولے شولے بنانے ہیں دکھانے ہیں نظر بھی کھا جاتی ہے نظر حق نظر حق ہے جانور کو ہانڈی تک انسان کو قبر تک پہنچاتا ہے دیکھا ہوگا آپ نے جب جسم کمزور ہو گیا جانور کو تو یہی ہوتا بھائی قصاب صاحب کو دے دو ہانڈی تک اور جب انسان کو نظر لگی تو پھر قبر تو اس لیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے ریاکاری کسی بھی چیز میں عبادت میں لے لیجیے نمازیں اگر کوئی بندہ اس لیے پڑھتا ہے کہ بھائی یہ سمجھا جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں جیسے ایک نمازی اور حاجی صاحب میں بحث ہو گئی جی اور وہ یہ ہوئی کہ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو انہوں نے بتایا میرا نام حاجی عبدالرؤف حاجی عبدالرؤف اب اس سے پوچھا تو وہ تو حاجی نہیں تھے تو بولے یار کیا کیا جائے انہوں نے بتایا حاجی عبدالرؤف بولے آپ کا نام بولے نمازی عبدالرحیم نمازی عبدالرحیم بولے یہ کون سی بات ہو رہی ہے
یہ بات کیسے نہیں ہو رہی ہے؟ تم نے ایک مرتبہ حج کرا تو پوری زندگی حاجی صاحب ہو گئے، یا دن میں 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں تو حاجی صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ جی 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 بات صحیح ہے نہیں ہے؟ وہ تو ایک بات یہ تھی، لیکن نماز ہو تو صرف رضا الہی ہے واہ راضی کرنے کے لیے، ہے نا؟ قرآن عظیم کی تلاوتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ اور اگر انہی عبادات کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو نمازیں ایسی ہوگی کہ جو نیکیاں ایسی ہوگی کہ جو پہاڑوں کے برابر ہوگی، منہ پر مارتی جائیں گی۔ رب جانتا ہے، اس لیے کہ رب بہتر جانتا ہے بے شک ہماری نیتوں میں کیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم والى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کی طرف نظر نہیں فرماتا ہے، وہ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا ہے، وہ نظر فرماتا ہے تمہارے دلوں کی طرف، کہ تمہارے دلوں میں دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے یا میری رضا مقصود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نمازیں اگر ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، یہ نہیں کہ بھائی ہم بہت بنوقتہ نمازی ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی نمازی نہیں جی پڑھ لینے کسی کا احسان نہیں، رب کو راضی کر اور پڑھ۔ میں نے وہی بتایا کہ غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرنا یہی دعویٰ ہے۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اصل دامن ہی یہ جی اصل دامن ہی یہ ہے کہ غوث اعظم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ ابھی تو شاعر نے کہا تھا، کیونکہ اس لیے کہ ہم سب نے کس کا دامن تھاما ہے؟ غوث اعظم کا، غوث اعظم۔ تو کل فرشتے سے بھی مخاطب ہو کر کے شاعر نے یہ شعر لکھا کہ فرشتوں راکتے دل کو ہمیں جنت میں جانے سے، فرشتوں راکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، کہ دیکھو ہاتھ میدان ہے کس کا غوث اعظم کا، کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، سیرت غوث اعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کی جشن غوثیہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔